بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نظم ابر کوثر کے شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس نظم میں موجود مشکل الفاظ کے معانی سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، جو شاعر مشرق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ ان کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی میں ہوا۔ اب ہم اس نظم میں موجود مشکل الفاظ کی فہرست دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ابر، اس کے بعد ہے کوثر، تیسرا لفظ ہے ابر کوثر، چوتھا لفظ ہے فلک بوس، پانچواں لفظ ہے گل پاش، چھٹا لفظ ہے بن، ساتواں لفظ ہے دید امید، آٹھواں لفظ ہے لب جو، نواں لفظ ہے مزرع، اس کے بعد ہے نوخیز، اس کے بعد ہے سبزہ مزرع نوخیز، 12واں لفظ ہے خورشید، 13واں لفظ ہے پرورد خورشید اور 14واں لفظ ہے گرداب۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ ابر کے معنی لکھے گئے ہیں کہ بادل، بدلی، جوہر شمشیر، وہ نشان جو ہتھیار وغیرہ پر تیزاب کے ذریعے ڈالتے ہیں۔ کتاب میں موجود شعر کی مناسبت سے ابر کے مناسب اور آسان معنی ہیں بادل۔ اگلا لفظ ہے کوثر۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہے۔ اس کو خط کشید نہیں کیا گیا کیونکہ سب سے آخری لفظ ہے، اس کو دیکھنا آسان ہے۔ کوثر کے معنی ہیں پہاڑی جگہ، سلسلہ کوہ، اور اس سے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ واحد لفظ ہے اور اس کی جمع ہے کوثراں۔ کتاب میں موجود شعر کی مناسبت سے کوثر کے آسان اور مناسب معنی ہیں پہاڑی جگہ۔ اگلا لفظ ہے ابر کوثر۔ یہ مرکب لفظ ہے، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ابر اور کوثر سے مل کر بنا ہے۔ ابر کے معنی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں، کوثر کے معنی بھی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں۔ ابر کوثر کا مطلب ہے پہاڑ کا بادل یا پہاڑ کے اوپر والا بادل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے اوپر جو بادل موجود ہے اسی کو ابر کوثر کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فلک بوس۔ یہ بھی مرکب ہے، فلک اور بوس سے مل کر بنا ہے۔ فلک کے معنی تو ہم جانتے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے فلک کے معنی لغت میں تلاش کیے تھے۔ فلک کے معنی ہیں آسمان۔ اب بوس کے معنی دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ لغت کے صفحے پر موجود سب سے پہلا لفظ ہے۔ بوس سے متعلق لکھا گیا ہے بوسیدن، مصدر سے امر کا صیغہ جو کسی اسم کے بعد آ کر اسے فاعل ترکیبی بنا دیتا ہے اور چھومنے والے کے معنی دیتا ہے، جیسے فلک بوس، زمین بوس، پابوس وغیرہ۔ آسان الفاظ میں بوس کا مطلب ہے چھومنے والا اور فلک بوس کا مطلب ہے آسمان کو چھومنے والا۔ حقیقت میں آسمان کو چھومنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ بلند ہوتی ہے تو اس کے لیے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ چیز آسمان کو چھوم رہی ہے، یعنی فلک بوس کے عام الفاظ میں معنی ہیں بہت بلند۔ اگلا لفظ ہے گل پاش۔ یہ بھی مرکب ہے، ایک لفظ ہے گل، دوسرا لفظ ہے پاش، دونوں الفاظ نے مل کر مرکب بنایا ہے۔ گل پھول کو کہا جاتا ہے اور پاش کا مطلب ہے بکھیرنے والا، اس طرح گل پاش کا مطلب ہوا پھول بکھیرنے والا۔ اگلا لفظ ہے بن۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ لغت کے صفحے پر موجود سب سے پہلا لفظ ہے۔ بن کا مطلب ہے جنگل، بیلا، جہاں کثرت سے درخت ہوں۔
कपास का पौधा। कटाई या चराई की उजरत को भी बन कहा जाता है। बन वाहिद है और इसकी जमा है बनों। किताब में मौजूद शेर की मुनासबत से बन के मुनासिब और आसान मायने हैं जंगल। अगला लफ्ज़ है गुलजार। लुग़त में हमारा मतलूबा लफ्ज़ सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। गुलजार से मुतालिब लिखा गया है कि गुलशन, फुलवारी, रौनक, एक किस्म का ख़त, देखिए ख़त रेहान। नज़म में मौजूद शेर की मुनासबत से गुलजार के मुनासिब और आसान मायने हैं बाग़। अगला लफ्ज़ है दीदा। सुर्ख रंग के ज़रिए लुग़त के सफ़े पर मतलूबा लफ्ज़ को ख़त कशीद किया गया है। दीदा से मुतालिक लिखा गया है आँख, चश्म, और उर्दू में इसकी जमा है दीदों या दीदे वग़ैरह। मज़ीद लिखा गया है दिलेरी और जुर्रत और देखा हुआ। हमें ये मालूम हो गया कि दीदा लफ्ज़ वाहिद है और इसकी जमा है दीदों और दीदे वग़ैरह। इसके अलावा हमें ये भी मालूम हो गया कि देखी हुई चीज़ को भी दीदा कहा जाता है। किताब में मौजूद शेर की मुनासबत से दीदा के मुनासिब और आसान मायने हैं आँख। अगला लफ्ज़ है दीदे उम्मीद। ये एक मुरक्कब है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। इसमें एक लफ्ज़ है दीदा, दूसरा लफ्ज़ है उम्मीद। दीदा के मायने हम लुग़त में देख चुके हैं और लफ्ज़ उम्मीद नहायत ही आसान लफ्ज़ है। इससे ज़्यादा आसान किसी लफ्ज़ के ज़रिए इसकी वजाहत नहीं की जा सकती। दीदे उम्मीद का मतलब है वो आँखें जो रहमत की उम्मीद लगाए होती हैं। अगला लफ्ज़ है लब। लब का मतलब है होंठ, किनारा, तरफ, जानिब, साहिल, कराड़ा, हाशिया, दौर, कनी, मुंडेर, थूक, लुआब दहन वग़ैरह। इसके अलावा लिखा है कि लब वाहिद है और इसकी जमा है लबों। हमने देखा कि लब के कई मायने हैं, लेकिन शेर की मुनासबत से लब के मुनासिब और आसान मायने हैं किनारा। अगला लफ्ज़ है जू। जू का मतलब है नदी, नाला, सोता, नहर वग़ैरह। शेर की मुनासबत से इसके मुनासिब और आसान मायने हैं नहर। हमने लब के मायने भी लुग़त में देख लिए, जू के मायने भी लुग़त में देख लिए। लबे जू मुरक्कब है, इसका मतलब है नदी या नहर का किनारा। अगला लफ्ज़ है मज़रा। मज़रा को सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। मज़रा का मतलब है खेती, खेत, किश्त, और ये लफ्ज़ वाहिद है, इसकी जमा है मज़ारे। लफ्ज़ मज़रा के मुनासिब और आसान मायने हैं खेत। मज़रा को दो तरह से लिखा जा सकता है। दोनों अल्फाज आपके सामने लुग़त के सफ़े पर मौजूद हैं। एक लफ्ज़ को सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है, दूसरे लफ्ज़ को ज़र्द रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। इन दोनों तरीक़ों से लफ्ज़ मज़रा लिखा जा सकता है। हमें ये मालूम हो गया कि मज़रा खेत को कहा जाता है, मज़रा वाहिद है और इसकी जमा मज़ारे है, और मज़रा को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, मज़ारे खेतों को कहा जाता है, यानी खेत की जमा। अगर इसी लफ्ज़ में मीम के ऊपर से ज़बर हटाकर पेश लगा दिया जाए और ये मुज़ारे बन जाए तो इसका मतलब भी बदल जाएगा। मुज़ारे का मतलब है खेत में काम करने वाला, यानी किसान। अब हम लुग़त में लफ्ज़ मुज़ारे की मज़ीद वजाहत देखेंगे। देखें, लुग़त हमारे सामने है। हमारा मतलूबा लफ्ज़ सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद है। मुज़ारे से मुतालिक लिखा गया है कि मुज़ारे का मतलब है खेती करने वाला, किसान, काश्तकार वग़ैरह। और मज़ीद ये लिखा गया है कि इसकी जमा मुज़ारईन है, यानी लफ्ज़ मुज़ारे वाहिद है और इसकी जमा मुज़ारईन है। अरबी कायदे से मुज़ारे की जमा मुज़ारईन है और उर्दू कायदे से मुज़ारे की जमा है मुज़ारओं। अगला लफ्ज़ है नौखेज़।
ہمارا مطلوبہ لفظ لغت کے صفحے پر موجود سب سے پہلا لفظ ہے جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید نہیں کیا گیا۔ نوخیز کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ نوجوان، تازہ اگا ہوا اور ناتجربہ کار۔ ہماری نظم میں موجود شعر کی مناسبت سے نوخیز کے مناسب اور آسان معنی ہیں تازہ اگا ہوا۔ آپ کے سامنے موجود لغت کے صفحے پر دیے گئے تقریباً تمام الفاظ ایسے الفاظ ہیں جنہیں آپ اپنی کتاب میں پڑھیں گے یا کسی اخبار میں پڑھیں گے یا عام زندگی میں کسی نہ کسی سے ضرور سنیں گے۔ ان الفاظ کو آپ ایک بار پڑھ لیجئے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ ان کے معنی سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم سبزۂ مزرعہ نوخیز کے معنی معلوم کریں گے۔ یہ مرکب ہے، نظم میں موجود ہے، اس لیے اس کے مطلب سے آگاہی ضروری ہے۔ مزرعہ کے معنی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں، نوخیز کے معنی بھی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں۔ سبزہ کے معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان لفظ ہے۔ سبزۂ مزرعہ نوخیز کا مطلب ہے نئی اگی ہوئی کھیتی کا سبزہ۔ اگلا لفظ ہے خورشید۔ کتاب کے صفحے پر موجود سب سے پہلا لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے جس کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ خورشید کا مطلب ہے سورج یا آفتاب۔ ہماری نظم میں موجود شعر کی مناسبت سے خورشید کے آسان معنی ہیں سورج۔ اگلا لفظ ہے پروردہ۔ لغت میں سرخ رنگ کے ذریعے ہمارے مطلوبہ لفظ کو خط کشید کیا گیا ہے۔ پروردہ کا مطلب ہے پالا ہوا، پرورش کیا ہوا، بسایا ہوا یا بامراد کیا ہوا۔ نظم میں موجود شعر کی مناسبت سے پروردہ کے مناسب اور آسان معنی ہیں پالا ہوا۔ پالے ہوئے کو پروردہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پالنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیلے رنگ کے ذریعے خط کشید کیے گئے لفظ کو دیکھیں۔ یہ لفظ ہے پروردگار۔ پروردگار کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، خدا تعالی، یعنی پالنے والے کو پروردگار کہا جاتا ہے۔ اب ہم نظم میں موجود مرکب پروردہ خورشید کے مطلب سے آگاہی حاصل کریں گے۔ پروردہ کے معنی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں، خورشید کے معنی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں۔ مرکب یعنی پروردہ خورشید کا مطلب ہے جسے سورج نے پالا ہو، یعنی جو سورج کی روشنی میں پلا ہو۔ اس وقت ہمارے سامنے دو الفاظ موجود ہیں۔ پہلے لفظ میں قاف کے اوپر زبر ہے، یہ لفظ ہے گرد۔ گرد کا مطلب ہے غبار، خاک اور دھول وغیرہ۔ دوسرے لفظ میں قاف کے نیچے زیر ہے، یہ لفظ ہے گرد۔ گرد کا مطلب ہے آس پاس، حلقہ، گول یا چکر وغیرہ۔ آپ نے دیکھا یہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے گرداب۔ گرداب پانی کے اندر بنے ہوئے گول دائروں کو کہا جاتا ہے۔ گرداب مرکب ہے، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، گرد اور آب۔ گرد کی وضاحت میں کر چکی ہوں، جبکہ آب پانی کو کہا جاتا ہے۔ آپ جب بھی لغت کھولیں ایک بات یاد رکھیں، صرف اپنے مطلوبہ لفظ کو لغت میں تلاش کر کے لغت کو بند نہ کریں۔ آپ جس صفحے پر اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کر رہے ہیں اس صفحے پر اوپر نیچے دوسرے الفاظ پر بھی نظر ڈالیے، آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں گے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس صفحے پر ہم نے لفظ ابر کے معنی تلاش کیے تھے۔ اب آپ اس صفحے پر سب سے اوپر لفظ دیکھیے، سب سے اوپر لکھا گیا ہے ابدان۔ ابدان بدن کی جمع ہے، بدن جسم کو کہا جاتا ہے۔ بدن واحد ہے اور ابدان اس کی جمع ہے۔ لغت کے اس صفحے پر ہم نے کوہسار کے معنی تلاش کیے تھے۔ اس صفحے پر خط کشیدہ لفظ دیکھیے،
خط کشیدہ لفظ ہے کوہ جودی۔ کوہ جودی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد ٹھہری تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس صفحے پر ہم نے گلزار کے معنی تلاش کیے تھے۔ گلزار کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ آپ گلزار کے نیچے دیکھیں کیا لکھا گیا ہے۔ گلزار کے نیچے لکھا ہے گلزار ابراہیم علیہ السلام۔ گلزار ابراہیم علیہ السلام سے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈال دیا تھا اور وہ خدا کے حکم سے سرد ہو کر باغ بن گئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظالم بادشاہ نمرود حکومت کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا۔ اس صفحے پر ہم نے دیدہ کے معنی تلاش کیے تھے۔ دیدہ کے نیچے دیکھیے، دیدہ کے نیچے لکھا گیا ہے دیدہ بڑا ہے۔ یہ بہت زیادہ غور طلب لفظ نہیں ہے۔ اس کے نیچے لفظ ہے دیدہ بینا، یہ غور طلب لفظ ہے۔ دیدہ بینا مرکب ہے۔ دیدہ بینا کا مطلب ہے گہرائی تک دیکھنے والی آنکھ، نیز چشم بینا دیکھیے۔ اس کے مناسب اور آسان معنی ہیں گہرائی تک دیکھنے والی آنکھ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیدہ بینا لفظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں غفلت سے کام نہیں لیتے، معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا معاملات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیدہ بینا رکھتا ہے۔ اس صفحے پر ہم نے خورشید کے معنی تلاش کیے تھے، لیکن ہم نے صرف خورشید کے معنی دیکھ کر لغت کو بند نہیں کیا، بلکہ اس صفحے پر موجود دوسرے الفاظ پہ بھی غور کیا۔ جامنی رنگ سے خط کشید لفظ کو دیکھیے، یہ لفظ ہے خوش آواز۔ خوش آواز کا مطلب ہے اچھی آواز والا، اور اس کا مترادف ایک اور لفظ ہے جس کو سبز رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ یہ سب سے آخری لفظ ہے، یہ ہے خوش الحان۔ خوش الحان کا مطلب ہے اچھی آواز والا، سریلا، خوش گلو۔ خوش الحان لفظ بہت خاص لفظ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ اچھی آواز میں گانے گاتے ہیں ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوش آواز ہے یا بہت سریلا ہے یا خوش گلو ہے، اور جو لوگ اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوش الحان ہے۔ یعنی لفظ خوش الحان اچھی آواز میں تلاوت کرنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صفحے پر ہم نے نوخیز کے معنی تلاش کیے تھے۔ نوخیز کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ نوخیز سے نیچے دیکھیے، نیلے رنگ کے ذریعے خط کشیدہ لفظ نودولت۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص جسے مفلسی کے بعد دولت ملی ہو، جو خاندانی دولت مند نہ ہو اور جو دولت پر گھمنڈ کرتا ہو۔ نودولت سے نیچے جامنی رنگ کے ذریعے خط کشیدہ لفظ نودولتیہ دیکھیے۔ نودولتیہ کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی وہ انسان جس کو نئی نئی دولت ملی ہو اور وہ اس پر غرور کرتا ہو۔ نودولت اور نودولتیہ دونوں مترادفات ہیں۔